علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑ جاتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہو جاتی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ آج کا یہ بیان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم۔ فرمان الہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امت سے بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بنسبت اس کی ابتدا و انتہا دونوں بہتر ہے، اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق حدیث موجود ہے۔ اخرجت کا معنی ہے جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا۔ فرمان باری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جملہ مستانفہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائے تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ حضرات، امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں میں بہتر امت بنایا، لیکن کچھ شرط کے ساتھ، جیسے کہ وہ امت بہتر ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کو عام کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں کوئی کافر بے ایمان بھی نیکی کا کام کرے تو وہ افضل و اعلیٰ ہو جائے، نہیں، ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو لاکھ نیکی کا کام کر لے، وہ دنیا میں ہی فائدہ مند ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں، ظالموں سے جہاد کرتے ہیں، کون؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیکی کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاد تک کے کرتے ہیں، تاکہ ظالم شخص توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لے۔ اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تؤمنون باللہ، وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔
اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزہ بیان آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا۔ یہاں پر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے، یعنی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بے شک یہ خدا ہے، اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی پوجا کروں گا، اسی کے پرستش کروں گا، باقی پیغمبر یہ وہ کیا ہے، تو اس طرح سے بھی جو عقائد رکھتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پیغمبروں کو بھی مانے جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے جو شخص جس وقت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہاں تعاونوا سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قوم میں، سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شر پسند لوگ، تو جب دیکھیے وہ جھگڑے لڑائی کی ہی بات کرتے رہتے ہیں، فساد ہی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی کام دھندے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کی برائیاں اس میں جا کر پھیلاتے، اس کی برائیاں اس میں جا کر پھیلاتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کوئی جو ہے سمجھائے، بتائے، ان تمام چیز سے تم توبہ کرے، اگر پھر بھی یہ نہ مانے تو اسے اعلانیہ بائیکاٹ بھی کرنے کا حکم آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا جس نے کسی خلاف سنت بات کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان، ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خلافت کے لیے سبھی مرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ جو اگر نیکی کا کام کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ پہلے ہی میری کتاب یعنی کہ کتاب اللہ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ قیامت کے دن جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، جو خلاف سنت کوئی کام کرتا ہے، جو سنت کے خلاف اگر کوئی شخص کام کرے تو ضروری ہے کہ اسے بتائیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج طرح کے فرقے چلے، یہ سنت ونت کیا ہے، ڈائریکٹ فرض پر پہنچ جاؤ، فرض ادا کرو، بات ختم۔ نماز پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں تو سنت کو نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ 4 رکعت فرض پڑھے نکل گئے۔ نہیں، سنت کو ہر حال میں زندہ کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب
اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی یعنی کسی مسلمان بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ رب نے فرمایا اس کے ہر کلمے کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان کچھ جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی طرح کرتا ہے، عمل منافقوں کے جیسا کرتا ہے۔ اگر اسے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ یہاں پر اس کے لیے بھی وعیدیں ہیں جو خود تو لوگوں میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تمام اعمال بتاتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کا طریقے بتاتے ہیں، لیکن خود نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے تھے تو جہنم میں کچھ ایسے خطیب مقررین کو بھی دیکھے تھے، تقریر کرتے ہیں نا، ایسے کچھ خطیب کو دیکھے تھے تو جہنم میں آگ کی کینچی سے ان کی زبان کاٹی جا رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمائے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خطبہ ہے، یعنی یہ خطابت کرنے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت تو خود دیتے تھے لیکن اس نیکی پر خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینچی سے ان کی زبانیں کاٹنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ضروری ہے اگر ہم کوئی بات کسی کو بتاتے ہیں تو ہم بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ اسی میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا